ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. زرار کھوڑو وسعت اللہ خان شاہ زیب جیلانی کا سلام قبول کیجیے. منگل کی رات بھارت نے پاکستان میں پر اٹیک کیا. بھارت کے مطابق 9 ٹارگٹس تھے جہاں پر میزائل داغے گئے, حملہ کیا گیا. پاکستان کا کہنا ہے کہ 6 لوکیشنز تھے جہاں پر بھارتی گولہ باری ہوئی ہے یا میزائل داغے گئے ہیں. اب تک 24 گھنٹے تقریباً ہونے کو آئے ہیں اس پورے معاملے کو, اس پوری کشیدگی کو. پاکستان کی سائڈ پہ حکام کا کہنا ہے کہ 31 لوگوں کی جانیں گئی ہیں. جو ان 9 ٹارگٹس میں مساجد کہیں پہ شہید ہوئیں, کہیں پہ گھر گرے ہیں, نقصان ہوا ہے, اس میں 31 لوگوں کی جانیں گئی ہیں. پاکستان کی طرف سے جو ریٹیلیشن کی گئی لائن آف کنٹرول پہ, بھارت کا کہنا ہے کہ اس میں 15 لوگ مقبوضہ کشمیر میں مارے گئے ہیں. مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ اگر پاکستان ریٹیلیٹ کرے تو کس کے خلاف؟ وہاں پہ جو جانیں جاتی ہیں اس میں بیشتر مسلمان ہی ہوتے ہیں, کچھ اس میں سکھ شہری بھی ہیں. اس سب کے باوجود ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان نے بہت سوئفٹلی اپنے ایئر ڈیفنسز کو ایکٹیویٹ کیا اور پاکستان کے حکام نے کہا کہ ہم نے 5 بھارتی جیٹس جو ہیں وہ مار گرائے ہیں, جن میں فوجی ترجمان کے مطابق 3 رافیل طیارے جو کہ فرانسیسی ہیں, 1 رشین MiG 29 اور 1 SU. ڈرونز کی بھی بات ہے کہ انہیں بھی نشانہ بنایا گیا. بھارت کا جو میڈیا ہے یا جو حکام ہیں وہ اس پر کوئی بات نہیں کر رہے, کوئی مینشن نہیں ہے کہیں پہ بھی کہ ان کے کوئی جیٹس گرے ہیں. اس پر بھی ہم بات کریں گے, لیکن ساتھ ہی ایک ڈیبیٹ یہاں پہ یہ بھی چل رہی ہے کہ پاکستان نے حساب چکا دیا یا بھی ادھار باقی ہے. اس پر ہم پروگرام میں آگے ڈسکشن کریں گے. ہمیں جوائن کریں گے دفاعی تجزیہ نگار حیدر, وہ پروگرام میں ہمیں جوائن کریں گے, ان سے ہم مفصل گفتگو کریں گے. پہلے تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انٹرنیشنل میڈیا, جس کو ہم کبھی کبھی پروگرام میں کرٹیسائز بھی کرتے ہیں کہ ایسے ہیں ویسے ہیں, ان کی رپورٹنگ نے یہ کم از کم اسٹیبلش کیا کہ 3 جیٹس جو ہیں وہ پاکستان نے گرائے تھے. چھوٹا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پہلی جو ایک کنفرمیشن آئی وہ BBC کی طرف سے آئی. انہوں نے کہا کہ پلوامہ میں آئی وٹنسز نے دیکھا کہ وہاں پہ جنگی طیارے ہوا میں تھے, ایک دھماکہ ہوا, آگ دیکھی گئی, پھر دیکھا گیا کہ انڈین ایئر فورس کی ایک ٹیم وہاں پہ پہنچی, علاقے کو کارڈن آف کر دیا گیا اور پھر وہاں سے جو بھی جہاز گرا تھا یا جو بھی چیز گری تھی اس کے ٹکڑے جمع کرتے ہوئے دیکھا گیا. اسی طرح سے BBC نے یہ بھی رپورٹ کیا آئی وٹنسز کے معرفت کہ جموں میں ضلع رام بن کے مقام پر اسی طرح کا ایک اور انسٹنٹ بھی ہوا ہے کل رات کو, جس میں جیٹ طیارے ہوا میں تھے اور اس کے بعد ایک زوردار دھماکہ ہوا. پولیس وہاں پر پہنچ گئی لیکن لوگوں کو پھر ایکسیس نہیں دی گئی. تیسری کنفرمیشن آئی بھارتی ریاست پنجاب سے اور اس کا ضلع ہے بھٹنڈا. وہاں سے یہ رپورٹ آئی, ذرائع ابلاغ نے بتایا کہ وہاں پہ بھی ایک طیارہ گرنے کی اطلاعات ہیں, لیکن گورنمنٹ نے اس کی کوئی تصدیق نہیں کی. بھارتی اخبار دی ہندو نے سوشل میڈیا پر انیشلی یہ خبر بتائی کہ 3 جیٹس جو ہیں وہ کریش ہوئے ہیں, لیکن پھر بعد میں شاید دباؤ آ گیا, انہوں نے یہ پوسٹ ہٹا دی یہ کہہ کر کہ ہمیں انڈین آفیشلز کی طرف سے ویریفیکیشن نہیں ملی. اسی طرح رائٹرز نیوز ایجنسی نے پھر کہا کہ انہوں نے 4 مختلف بھارتی آفیشل سے بات کی ہے اور وہ چاروں یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ 3 جیٹ جو ہے وہ اس ریجن میں جموں کشمیر پنجاب کے ریجن میں گرے ہیں. اور پھر آخری جو ایک چند گھنٹے پہلے ایک کنفرمیشن آئی وہ CNN کی طرف سے, امریکی نشریاتی ادارے کی طرف سے, جس میں انہوں نے کہا کہ فرانس کے ایک اعلیٰ انٹیلیجنس اہلکار نے ان سے بات کرتے ہوئے تصدیق کی ہے کہ پاکستان نے کم از کم 1 رافیل طیارہ جو ہے مار گرایا ہے اور وہ باقی کو بھی انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ فرینچ رافیل طیارہ دنیا میں کہیں بھی ڈیورنگ ہاسٹیلیٹیز جو ہے وہ مار گرایا گیا ہو. یار یہ بہت بڑی بات ہے. اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کی امپلیکیشنز پر ہم زیادہ بات کریں, لیکن یہ اگین پہلی بار ہے کہ چائنیز ویپن سسٹمز آپریٹڈ بائی پاکستانی پائلٹس نے یورپ کی ٹاپ آف دا لائن فائٹر جیٹ کو گرا دیا ہے. اٹ از اے ہسٹورک ایونٹ. اور اگر آپ دیکھیں تو آج ڈسالٹ جو بناتے ہیں رافیل, ان کی شیئر پرائس میں بھی تھوڑی سی کمی آئی ہے, اور چینگڈو جو چائنیز ایروسپیس ہے اور باقی دیگر ایروسپیس سٹاکس 20% اوپر گئے اور پھر 18% اوپر پر کلوز ہوئے. مطلب منڈی نے بول دیا ہے.
हाँ, इसमें तेजी है, इसमें मंदी है। अच्छा, अब जहां तक सोशल मीडिया की बात है, पाकिस्तानी सोशल मीडिया आपको पता है अनडिफीटेड है। अब हम 10%, 15% ट्विटर पे नहीं चल रहे, अब हम 100% ट्विटर पे चल रहे हैं। अब ट्विटर को बंद किया गया था नेशनल सिक्योरिटी के लिए, और जंगी हालात में इसको दोबारा खोल दिया गया कि खुली सिक्योरिटी की वजह से खोल दिया गया, नेशनल सिक्योरिटी की वजह से खोल दिया। अभी बंद करने की वजह भी वही थी, खोलने की वजह सही है। तो वहां पर क्या चल रहा है, ये फ्रेंच टोस्ट, अगर फ्रेंच टोस्ट वाला है हमारे पास तो वो जरा दिखा दें। ये देखें, पाकिस्तान स्पेशल ब्रेकफास्ट फ्रेंच टोस्ट। तो बात चाय से शुरू हुई थी, अब टोस्ट पर आ गई है। सोशल मीडिया भी पीछे नहीं है। चाइनीज सोशल मीडिया, मैं चाइनीज पढ़ नहीं सकता, लेकिन चाइनीज सोशल मीडिया पर ये चल रहा है। ये देखो, हाँ, ये रोबोट है, उसके ऊपर 10C लिखा हुआ है, हाँ, और बाकी सारे भारतीय जहाज गिरे हुए हैं। अच्छा, अब इसकी जो पहली जो विजुअल कॉन्फर्मेशन आई थी कि जब एक राफेल का पिछले का जो हिस्सा है, जो टेल इसको कहा जाते हैं, उसकी रैकेज मिली। अब वो जरा अगर हम दिखा सके, जिसमें BS001 लिखा हुआ है, एक टेल फेदर के ऊपर BS001 लिखा हुआ है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंगली इनफ ये वही जहाज है जो ये पहला राफेल है जो भारत को मिला था, 001। BS क्योंकि ये है जो इंडिया के उस वक्त के जो एयर चीफ थे, बिरेंद्र सिंह धनोआ, जिन्होंने बहुत एक मरकजी किरदार था उनका डूइंग द राफेल डील। ये वही जहाज है जिस पर राजनाथ सिंह ने नारियल फोड़े थे। सो आई मीन वी हैव नाउ मल्टीपल कॉन्फर्मेशंस ऑफ दिस। ये तो हो गई बात राफेल्स की, और यकीनन ये एक काफी बेइज्जती की बात है फ्रेंच के लिए। यकीनन वो तो कहेंगे कि सर ये हमारी जहाज की गलती नहीं है, इट्स द पायलट बिहाइंड द प्लेन जी। लेकिन इसमें एक और चीज साबित होती है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ पाकिस्तानी पायलट्स एंड चाइनीज वेपनरी काफी अनबीटेबल है। हमने पहले भी देखा था कि राफेल्स को भागना पड़ा था पहले, इस दफा पता नहीं किसने कमिट किया है, हालांकि पिछली दफा इलेक्ट्रॉनिकली उनको जैम किया गया था। लेकिन अब आते हैं थोड़ा सा हम ह्यूमन कॉस्ट पे, क्योंकि जो भारत ने जो हमले किए हैं, मैं इनको मिलिट्री स्ट्राइक नहीं कहूंगा, मैं इनको दहशतगर्दी कहूंगा। अब आप मिसाइल्स या जंगी तैयारों से बमबारी करें या आप खुदकुश बमबार से करें, मेरा ख्याल है द रिजल्ट इज द सेम। यहां पर बच्चे शहीद हुए हैं, ठीक है। कई बच्चे हैं जिनका हमें अभी नाम नहीं पता, उनकी तस्वीरें हैं हमारे पास। भारत का जो मौक़िफ़ है, देखें, पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि हमने सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स जो हैं इंडिया के, उनको निशाना बनाया, निशाने पे लिया, मतलब डिफेंसिव। इंडिया ये कह रहा है कि हमने पाकिस्तान के मिलिट्री टारगेट्स को इंगेज नहीं किया, जो सो कॉल्ड दहशतगर्दी के मराकज़ थे, सिर्फ ख्याली कैंप, उन पे किया। तो दोनों का मौक़िफ़ बिल्कुल अलग अलग है। लेकिन जो भी है, नुकसान ज़ाहिर है कि सिविलियंस का ही हुआ है। 31 कैजुअल्टीज़ आप बता चुके हैं पाकिस्तानी साइड पे, और 45 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। उनमें बहुत से बच्चे हैं जिनकी डिटेल्स फ़िलहाल हमारे पास नहीं है। उनमें से एक बच्चा जो है 7 साल उसकी उम्र थी, इर्तज़ा अब्बास, वो लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अब्बास तूरी का बेटा है। और ये इर्तज़ा जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पे वारंडी के मुकाम पे भारतीय जारहियत का निशाना बने। 7 साल इर्तज़ा की नमाज जनाजा में सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, आर्मी चीफ, इत्तलात और दिफा के वज़ीर और दीगर शख्सियात और अफराद ने, बहरिया के सरबराह भी थे, सब ने शिरकत की। तो ज़ाहिर है कि ये इतनी आला सतह की जो शिरकत है वो इस बात की अलामत है कि एक शहरी जो है वो जो शहीद हुआ है उसकी अहमियत है। अच्छा, हस्बे मामूल अगर आप भारतीय सोशल मीडिया पर नज़र दौड़ाएं तो वो सेलिब्रेट कर रहे हैं बच्चों के कत्ल का। अगर हम वो तस्वीर है हमारे पास जो एक ने वो गिबली एनिमेशन स्टाइल में ना उसने तस्वीर अपलोड की है एक बच्चे की, वो जो गिरा हुआ है, मरा हुआ है बिस्तर, अस्पताल के बिस्तर पर। और नीचे आप कमेंट्स पढ़े ना तो ये है कि देखो इसको बिल्कुल हमने मैगी नूडल्स की तरह भुना दिया है, जला दिया है, पका दिया है, इस ये एंड दे मेकिंग फन ऑफ इट। And these are known people. ये ट्रोल फार्म्स सर, ये मैं thousands of retweets and thousands of likes की बात कर रहा हूँ, तो इसमें काफी लोग आए। लेकिन ये जेन्युइन लोग हैं, मतलब ये अभी अब ये कहना तकरीबन इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर हम माजी को देखें तो ये जेन्युइन लोग ही होते हैं इनके पीछे, ठीक है। बॉट फार्म अपनी जगह है। और जो जितने भी बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं ना, वो भी सारे जय हिंद एंड बहुत अच्छा आपने जवाब दिया है पाकिस्तान का। ये मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि अगली बार जब आप इनके गानों पर नाच रहे हो या इनकी फिल्मों को अप्रिशिएट कर रहे हो या अपने घर में इनके पोस्टर लगा रहे हो तो ये चीज़ें याद रखें। या अगली बार अगर कोई जावेद अख्तर के पैरों में गिरकर
ڈھائیاں مار کے رو رہا ہو نا, ہم دیکھیں گے گا رہا ہو, یہ چیزیں یاد رکھنی چاہیے. یو شوڈ نو ہو دے آر اینڈ یو شوڈ نو واٹ یو آر ڈیلنگ ود. اوکے, تو ہمارے یہاں یہ جس طرح کا ڈیم رسپانس آیا, اس کی پھر بازگشت جو ہے آج سارا دن ہم سنتے رہے. بازگشت تو سارا دن سنتے رہے, لیکن ہمارا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جو بھی سویلین ٹارگٹس ہیں میڈیا کا فوکس ان پہ رہا زیادہ تر. ایک جو ان میں ایک کیجولٹی ہوئی ہے وہ جہلم ہائیڈل منصوبہ جو ہے جسے نوسیری ڈیم بھی کہتے ہیں, اس پہ غالباً دوسری سائڈ سے گولہ باری ہوئی ہے اور یہاں کا جو ہائیڈرولک پاور یونٹ تھا اس کو نقصان پہنچا اور ایک گیٹ بھی عارضی طور پہ بند کرنا پڑا ہے. اب میرا فوکس اس پہ کیوں ہے؟ میرا فوکس اس پہ یوں ہے کہ طیارے آپ گرا دیتے ہیں, وہ گرا دیتے ہیں, سویلین کیجولٹیز بھی ہو جاتی ہیں, عمارتوں کا بھی نقصان ہو جاتا ہے, لیکن یہ جو ڈیم ہے یہ ایک طرح سے انٹرنیشنلی ریڈ لائن کی صف میں آتا ہے. کیسے آتا ہے؟ 1949 کا جنیوا کنونشن ہے, اس کا آرٹیکل 56 ہے جو کہ 1977 میں اس میں اضافہ کیا گیا تھا کہ ایسے تعمیراتی ڈھانچوں پہ حملوں کو ممنوع قرار دیا گیا ہے جن سے آبادی کے ایک بڑے حصے کا مفاد اور سلامتی وابستہ ہو, جس میں ڈیمز, ڈائکس یعنی پشتے, جوہری بجلی گھر, اور ایون اگر وہ فوجی تنصیبات کے دائرے میں بھی آتے ہوں تب بھی ان پہ اس لیے حملہ نہیں ہو سکتا کہ اس اقدام سے بے شمار انسانی جانیں خطرے میں پڑ سکتی ہیں. سوویت یونین اور یوکرین کا جو ہے تازہ ترین یہ ہے کہ سوویت یونین نے کئی ڈیمز کو نشانہ بنایا. وہ اس لیے بنایا کہ 1989 میں سوویت یونین شامل ہو گیا تھا جنیوا کنونشن کے اس پروٹوکول میں, 2019 میں اسے واپس لے لیا. ٹوٹل اگر میں پچھلے 80 سال میں دیکھوں تو 2 بڑی مثالیں مجھے ملتی ہیں جبکہ ڈیمز کو نشانہ بنایا گیا. سیکنڈ ورلڈ وار میں مئی 1943 میں روور انڈسٹریل ایریا تھا نازی جرمنی کا, وہاں جو 2 ڈیم تھے مہیسن اور ایڈرسی ڈیم, ان کو اس لیے نشانہ بنایا گیا کہ وہ سٹیل کی انڈسٹری تھی, اس کو پانی دے رہے تھے اور جو پورے اس علاقے کی بجلی تھی, مطلب انڈسٹریل اس کو مفلوج کرنا تھا, تو اس لیے انہوں نے نشانہ بنایا اور اس وقت جنیوا پروٹوکول نہیں تھا. اچھا, اس کے بعد جو ہمیں مثال ملتی ہے جون 52 کوریا کی جنگ, سوئی ہو ڈیم, اس کو نشانہ بنایا انہوں نے, یونائٹڈ نیشن کی فوجوں نے یعنی امریکہ نے, اور یہ دنیا کا اس زمانے میں چوتھا بڑا ڈیم تھا. 670 طیاروں نے 4 دن تک حملہ کیا, 90% بجلی شمالی کوریا کی چلی گئی, چائنا کی 23% بجلی چلی گئی عارضی طور پہ. اس کے بعد سے ہمیں ویتنام وار میں, افغانستان کی جنگ میں, یہ جو ایران عراق وار ہے 8 سال چلی, اس میں بھی کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ اس طرح کی انسٹالیشن کو نشانہ بنایا جائے. لیکن اور یہ ظاہر ہے کہ آپ ہائیڈل پاور جو اسٹیشن ہے اس کو دہشت گردی کا اڈا بھی نہیں کہہ سکتے. نہیں, بالکل. دیکھیں جیسے عاصم افتخار صاحب سے ہمیں بات ہو رہی تھی, ایمبیسڈر صاحب, اگر میں درست ان کا نام یاد رکھ رہا ہوں, تو کہہ رہے تھے کہ ان کا کام ہی ہے نا ہر لاز اور ہر رول کو وائلیٹ کرنا, تو دیٹ از واٹ دے آر ڈوئنگ. اس لیے میں اس کو دہشت گردی قرار کروں یہ جو اس وقت حملہ ہو رہا ہے. اینڈ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے ڈیٹرنس اسٹیبلش کر لی ہے, آخرکار آپ نے ان کے 4 یا 5 یا 6 یا جتنے بھی جہاز گرا دیے. دس از ناٹ ڈیٹرنس. اوکے, اس پہ بات کرتے ہیں. ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے, واپس آتے ہیں تو ذرا اس موضوع کو تھوڑا سا اور ایکسپلور کرتے ہیں. تو منگل کی رات کو بھارت نے پاکستان میں جو اٹیکس کیے, پاکستان نے جس طرح سے ان کے جیٹس کو نشانہ بنایا, اس کے بعد تھوڑی سی یہ بحث چل رہی ہے کہ کیا ہم نے حساب برابر کر دیا یا ابھی نہیں. تو اس پورے معاملے پہ آج پارلیمنٹ میں بھی تقاریر ہوئی, پرائم منسٹر بھی ٹی وی پہ آئے, پھر فوجی ترجمان بھی آئے. لبے لباب پرائم منسٹر کا کیا تھا, پہلے وہ سن لیتے ہیں. کل رات کو جناب اسپیکر, ہندوستان نے پوری تیاری کے ساتھ 80 جہاز اس حملے میں شریک تھے اور انہوں نے پاکستان میں 6 جگہوں پر 6 شہروں پر حملہ کیا. یوں ہی ہندوستان کے جہازوں نے پے لوڈ انہوں نے ریلیز کیا. ہمارے عقاب جھپٹے اور آنن فانن 5 جہاز جن میں 3 رافیل ان کو مار کرایا اور ان کو
اونده منہ وہ کشمیر پر جا کر گڑے اپنی طرف سے, آپ کی طرف سے, ایوان کی طرف سے اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی طرف سے میں سلام پیش کرتا ہوں. کہتے تھے ہندوستان نے پاکستان کو کنونشنل وارفیئر میں بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے. کل رات کو ان کا ہوش ٹھکانے آ گیا ہے. 5 جہاز جو اوندے منہ گرائے ہمارے شاہینوں نے, یہ 5 کے بجائے شاید 10 ہو جاتے, لیکن احتیاط سے کام لیا ہمارے ہوا بازوں نے, ہمارے شاہینوں نے. تو اس دھواں خطاب کے بعد ایک تاثر یہ ابھرا کہ شاید ہم نے جواب دے دیا ہے ان کے جیٹس گرا کر. اور پارلیمنٹ میں جب وفاقی وزیر رانا ثنا نکل رہے تھے تو صحافیوں نے اس بارے میں ان سے سوال کیا. سنیے انہوں نے کیا کہا. نہیں تو مسلح افواج نے تو کارروائی کی ہے, یعنی وہ جو ایک بیانیہ حکومت کا اور آرمی چیف کا تھا کہ اگر انہوں نے کوئی حرکت کی ہم نہیں کریں گے, لیکن اگر انہوں نے کی تو ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے, تو وہ منہ توڑ جواب جو ہے وہ دیا جا چکا ہے. میرا خیال ہے کہ رات کے جواب کے بعد انہیں آرام آ جانا چاہیے. مزید وہ کریں گے تو اس کا پھر اس سے بھی زیادہ منہ توڑ جواب, اور اگر وہ نہیں کریں گے تو ہم کچھ نہیں کریں گے. دیکھیں اگر وہ نہیں کریں گے تو اس کے اوپر ایک ذمہ دار اسٹیٹ کے طور پہ گورنمنٹ کی بھی اور آرمی چیف کی یہ کمٹمنٹ ہے. ہم نے دنیا سے یہ کہا ہے کہ اگر وہ کارروائی نہ کرے یا وہ کوئی ایکشن نہ لیں یا وہ کوئی در اندازی نہ کرے تو ہماری طرف سے کوئی ایسی غیر ذمہ دارانہ بات جو ہے وہ نہیں ہوگی. لیکن پھر چونکہ یہ معاملہ ابھی سینسٹیو ہے, خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے, وزیر دفاع خواجہ آصف سے جب یہ پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ یہ جنگ مزید آگے بڑھے گی, ابھی کلوزر نہیں ہوا ہے. کیا جواب دینا ہے, کس طرح کا جواب دینا ہے, کس لیول کا جواب دینا ہے, یہ تو این ایس سی نے آج سپورٹ کر دی ہے فوج کو کہ وہ اسٹریٹجی سے. بہت ٹینس ہے سچویشن جو ہے, کوئی اس کی شدت میں کوئی کمی نہیں آئی جو ہے. یہ جنگ مزید آگے بڑھ سکتی ہے. جی بڑھ سکتی ہے, بالکل آگے بڑھ سکتی ہے. سر آپ نے کہا تھا کہ اگر پانی روکتا ہے بھارت تو ان کے آبی ذخائر کے اوپر بھی حملہ ہو سکتا ہے. کیا ہم اٹیک کریں گے جبکہ وہ ہمارے آبی ذخائر کے اوپر حملہ کر چکے ہیں؟ یہ انہوں نے کیا ہے, نیلم جیلم کے اوپر حملہ کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ اسٹریٹجی اگر یہ ڈیسائیڈ ہوتی ہے تو اس میں بالکل یہ بھی ایک آپشن جو ہے وہ ایکسرسائز کی جا سکتی ہے. جی تو فوجی ترجمان بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ جو ہم جو ریٹیلیٹ کریں گے, کب کریں گے, کہاں کریں گے, وہ ڈیسائیڈ جو ہے وہ ہم کریں گے, اور وہ ابھی کلیئر نہیں کہ کب ہوگا. جی دیکھیں اس میں نا رانا ثناء اللہ کی طرف سے کچھ لوز ٹاک ہوئی ہے, اور میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ ان کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ پر اس پر نہ کامنٹ کریں تو بہت بہتر ہوگا. ٹھیک ہے, میرے ذہن میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے اس کے بارے میں, کیونکہ ڈے 1 سے ہماری سویلین اور ہماری فوجی قیادت کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہٹ کیا صرف کوئڈ پرو کو نہیں ہوگا بالا کوٹ سٹائل, کیونکہ اس سے ڈیٹرنس کلیئرلی اسٹیبلش نہیں ہوئی نا. اگر ہوتی تو ابھی نہیں اٹیک کرتے. یہ ہوگا کوئڈ پرو کو پلس, مطلب کہ اٹ ول بی اے ریٹیلیشن اینڈ این ایسکلیشن. اب یہ کتنا اوپر جاتا ہے یہ پھر ایک الگ سوال ہے. ابھی کنسرن کیا ہے ہمارے یہاں کہ اگر یہ ہم نے جانے دیا تو یہ ایک نیا نارمل بن جائے. جو پہلے سرجیکل سٹرائکس ہوئی, بالا کوٹ ہوا, اب یہ ہو گیا. اگر ہم نے اسی پہ اکتفا کیا تو پھر وہ بھارت کو ہوگا کہ جی کبھی بھی میرا موڈ خراب ہے تو میں 2-4 میرا موڈ خراب ہے, میرے یہاں چناؤ ہے, میرے یہاں سر میں عدالت ہے, آج میری بیوی میرے سے لڑی ہے, آپ اٹیک کر دیں گے. دس از انڈیا, وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ واٹ وی ڈیلنگ ود ہیئر نا. دوسری بات ہے کہ ابھی انڈیا کے انٹرسٹ میں ہے کہ یار چیزیں اب ڈی ایسکیلیٹ ہوں. دیکھیں ہم نے اٹیک کر دیا, ہمارے جہاز گر گئے, وہ تو مان ہی نہیں رہے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن بس اب بس بہت ہو گیا ہے نا. اور اسی سلسلے میں اجت ڈووال کی بات ہوئی ہے چائنیز فارن منسٹر وینگ یی سے, اور اس وقت پر ان کی بات کا ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے کہ جی آپ تھوڑا سا نا پاکستان کو سمجھا دیں کہ یار اب آپ ہٹ بیک نہ کریں, ہو گیا یار بس چھوڑ دو. لیکن آپ اس طرح نہیں چھوڑ سکتے, کم از کم دیٹ از مائی ویو. اعجاز حیدر ہمارے ساتھ ہے, میں ان کا بھی ویو لینا چاہوں. اعجاز, کچھ لوگ شاید انکلوڈنگ رانا ثناء اللہ صاحب, ان کا خیال ہے کہ جی بس ہو گیا ہے اب کام, ڈیٹرنس اسٹیبلش ہو گئی ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ شکریہ زرار. دیکھیے بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ جو رینڈ کارپوریشن کے فیصل آباد چیپٹر میں جو پک کے تیار ہوئے ہیں, ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ان کو اسٹریٹجی کے بارے میں اتنا ہی پتا ہے جتنا مجھے ایسٹرو فزکس کے بارے میں پتا ہے. تو اس لیے اگر وہ اپنا منہ بند کر کے رکھیں تو وہ پاکستان اور پاکستانیوں کے حق میں
بہت بہتر ہوگا. اسی طرح جو ہمارے وزیر دفاع بھی ہیں وہ اگر کچھا پہن کے ایک دفعہ دوبارہ کامریڈ ماؤ کی طرح جو ہے, کامریڈ ماؤ نے تو یانگسی میں جو ہے نا سوئمنگ کی تھی, تو وہ مرالا راوی لنک کنال میں جو ہے اگر چھلانگ لگا کے اس حد تک اپنے آپ کو رکھیں تو کافی مناسب ہوگا. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے تو اپنے ابتدائیے میں, بیکاز آپ لوگوں کا جو ایک بہت ہی جو شاندار بات ہے وہ کہ آپ اپنی تحقیق جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں, تو آپ نے تقریباً ساری باتیں تو کر دی ہیں. میں صرف یہ کہتا چلوں کہ بریفلی کہ جو بھارت کے حملے کے دوران جو ہماری جوابی کارروائی تھی جس میں ان کے جہاز ہم نے گرائے ہیں اور جس کے اندر ہم نے ان کا ایک وہ ہیرون مارک 2 جو کہ اسرائیلی جو ہے وہ انمینڈ کامبیٹ ایریل وہیکل ہے وہ بھی گرایا ہے, یہ کافی نہیں ہے. آئی وانٹ میک دس ویری کلیئر. اس کی وجہ ہے, دیکھیے 2016 میں جو سو کالڈ سرجیکل سٹرائکس ہوئی تھیں, 2019 میں جو بالا کوٹ کا انسیڈنٹ ہوا اور یہ جو کل کا جو انسیڈنٹ ہوا, اس کے اندر جو بھارت کا بیانیہ ہے اس کے اندر ایک موٹیف ہے اور اس کے 2 ستون ہیں. ایک اس کا ستون یہ ہے کہ اس بیانیے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جوابی دفاع سے مراد ہے کہ ایک حملہ ہماری طرف ہوا, ہم نے اس کا جوابی دفاع کیا اور اس جوابی دفاع میں ہم نے ان کے بقول دہشت گردی کے ٹھکانوں پر حملہ کیا. یہ اس بیانیے کا حصہ ہے. اور اس کے بعد ساتھ ہی وہ یہ بات کرتے ہیں کہ چونکہ ہم نے فوجی ٹھکانوں پر یا کسی اور ایسے جو ہے وہ ٹھکانے کو ٹارگٹ نہیں کیا, تو اس لیے ہمارا جو ایکشن ہے وہ نان ایسکیلیٹری ہے. دس از شیئر پاپی کاک. اور ہم نے اسی کے خلاف جو ہے وہ ڈیٹرنس کریٹ کرنی ہے, اور وہ ڈیٹرنس جو کریٹ کرنی ہے اس کے لیے ہمیں ایسکیلیشن رسک لینا پڑے گا. اب میں اگر آپ کی اجازت سے, دیکھیے یہ ایک جوہری چھتری ہے بر صغیر کے اوپر. اس جوہری چھتری کے اندر اگر بھارت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ رسک اورس نہیں ہے اور وہ اس کے اندر ایک روایتی جنگ کے حوالے سے ایک سپیس کریٹ کر سکتا ہے جس میں وہ پاکستان کو سزا دے سکتا ہے, تو پھر ہمارا جو سگنل بیک ہے وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایسکیلیشن اورس ہیں. ہمارا پھر سگنل یہ ہونا ہے کہ ہم ایسکیلیشن اورس نہیں ہیں, اور ہماری جو جوابی کارروائی ہوگی دیٹ ول تھرو وہ جو گیند ہے وہ بھارت کے کورٹ میں چلا جائے گا کہ اب اگر آپ نے جوابی کارروائی کرنی ہے تو the onus for escalation is on you. یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جب میں ایسکیلیشن اورس کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خود کش حملہ کر رہے ہیں, نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو بھی جوابی کارروائی کرنی ہے اس میں جو آپ نے ٹارگٹ سلیکشن کرنی ہے, جو اہداف کا چناؤ کرنا ہے, اس کو آپ نے کرنا ہے اس حوالے سے کہ آپ نے اس پوائنٹ کے اوپر ایسکیلیشن ڈومینیٹ بھی کرنی ہے اور ایسکیلیشن کنٹرول بھی کرنی ہے. اب اس کے اندر وسط صاحب نے غالباً یہ بات کی تھی یہ ڈیمز وغیرہ کے حوالے سے. اب اس یہ ایک اتفاق کی بات ہے اور ستم ظریفی بھی ہے کہ اس میں جو بات ہوئی آرٹیکل 17 جو 1956 کا ہے, اس کا عنوان ہے نیو دہلی ڈرافٹ رولز, اور اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ in order to safeguard the civilian population from the dangers that might result from the destruction of engineering works or installations such as hydroelectric dams, nuclear power stations or dikes through the releasing of natural or artificial forces, the states or parties concerned are invited to blah blah blah. تو یہ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ 4 سرخ لکیریں اس دفعہ عبور کی گئی ہیں, اور وہ 4 سرخ لکیریں کیا ہیں؟ پہلی لکیر یہ ہے کہ بھارت نے ملٹیپل سائٹس کو ٹارگٹ کیا ہے, یہ ایک سرخ لکیر ہے جو بھارت نے عبور کی ہے. دوسری سرخ لکیر جو ہے وہ بھارت نے یہ عبور کیا ہے کہ اس نے ان ایڈیشن ٹو آزاد کشمیر پنجاب کے ہارٹ لینڈ میں جو ہے وہ اس نے اسٹرائکس کی.
تیسری اس نے سرخ لکیر جو عبور کی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے سویلینز کا قتل عام کیا جس میں عورتیں اور بچے شامل ہیں. اور چوتھی سرخ لکیر یہ ہے کہ اس نے یہ نیلم جیلم ہائیڈرو الیکٹرک جو پروجیکٹ ہے اس کے اوپر اس نے وہ ٹھیک ہے وہ اتنا کوئی فنکشنل نہیں ہے بٹ دیٹس ناٹ دا پوائنٹ. اور اس عمل کو آپ نے دیکھنا ہے جو بھارت نے ہم پر حملہ کرنے سے فوجی حملہ کرنے سے پہلے جو انڈس واٹرز ٹریٹی کے حوالے سے جو فیصلہ کیا ہے آپ نے اس کو اس حوالے سے دیکھنا ہے. اور بین الاقوامی قانون کے مطابق stoppage of water to the lower riparian is a legitimate casus belli, یعنی کہ وہ بین الاقوامی قانون کے تحت اگر اپر رائپیرین جو اوپر والا ہے وہ اگر نیچے والے کا پانی روکتا ہے تو نیچے والے کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ اس کے اوپر وہ جنگ کا آغاز کر سکتا ہے. اس لیے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہماری جوابی کارروائی تھی اس لمحے میں جب بھارت کا حملہ ہو رہا تھا وہ کافی نہیں ہے. پاکستان ہیز ٹو ریٹیلیٹ اور اس نے وہ جو ریٹیلیشن ہے اٹ نیڈس ٹو انکریز دا کاسٹ فار انڈیا تاکہ آپ انڈیا کو ڈٹر کریں کہ جیسے جو ہے وہ زرار نے بات کی کہ بھائی آپ کا موڈ خراب ہو گیا تو آپ نے پاکستان پر حملہ کر دیا. آپ نے یہ اس بات کو یقینی بنانا ہے, آپ کا پولیٹیکو اسٹریٹجک آبجیکٹو ہے کہ آپ اس بات کو یقینی بنائیں کہ بھارت اپنے موڈ کی خرابی کی وجہ سے یک طرفہ طور پر آڈیشیسلی اینڈ گریٹویٹسلی اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ وہ پاکستان پر حملہ کرے. That is to be the politico-strategic objective of Pakistan, what Clausewitz called the SWAC, the purpose of war, which is the highest objective. باقی جو ہے the various battles that you fight, what he calls zeal, وہ جو ہے that has to be subordinate to SWAC. تو ہمارا جو politico-strategic objective ہے وہ ہے deterrence, to make sure کہ بھارت کو اس بات کا پتا ہو کہ اگلی دفعہ وہ پاکستان پر حملہ اگر کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس حملے کی بھاری قیمت کے بارے میں بہت کلیئرٹی ہو. تو اجاز اب دیکھیں بالا کوٹ کی اگر ہم بات کریں تو دے ہٹاس پھر ہم نے ایک ہٹ کی ابھینندن والا کیس ہوا. شاید کچھ لوگ سوچ رہے تھے کہ اس سے ڈیٹرنس اسٹیبلش ہو گئی ہے لیکن ظاہر ہے ایسے نہیں ہوا. شاید وہ اپنی بالی ووڈ موویز تھوڑی زیادہ ہی دیکھ رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ ہم جیت گئے ہیں. اگر ہم پریکٹیکلی بات کریں اور آئی نو دس از ابو مائی پے گریڈ, آپ شاید اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال سکیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ان کو ریٹیلیٹ کرنا ہے, ڈیٹرنس اسٹیبلش کرنی ہے, تو کس قسم کی ٹارگٹس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ ظاہر ہے کہ ہم سویلین ٹارگٹس کو نہیں ہٹ کرنا چاہ رہے. ظاہر ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یا دلی کے اس قصبے میں بی ایل اے دہشت گرد ٹریننگ ہو رہی تھی ہم نے وہاں پہ ہٹ کر دیا. اٹس این آپشن. تو پھر بچا کیا؟ ملٹری ٹارگٹس یا پھر ایک سمبولک اسٹرائک جیسے ہم نے بالا کوٹ کے بعد دیکھی تھی؟ یہ چیز ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اگر اس پہ آپ روشنی ڈال سکیں. یہ بہت اہم سوال ہے ذرا. اس میں اگر 2019 میں جاؤں کوئکلی ود یور پرمیشن, تو اس وقت جو ہے کہ جو وزیر اعظم تھے انہوں نے پاکستان ایئر فورس کو یہ ٹاسک دیا تھا کہ چونکہ انہوں نے ایئر استعمال کی تھی کہ پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ اس کی منصوبہ سازی کرے. پاکستان ایئر فورس نے ہیٹس آف ٹو پاکستان ایئر فورس, یار آئی مین مائی ہارٹ گوز آؤٹ ٹو دیم. جب سے پاکستان بنا ہے دس از ون سروس دیٹ ہیز ریئلی پروون اٹسیلف. اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بات ریکارڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں. تو پاکستان ایئر فورس نے اپنی پوری منصوبہ سازی کی. وہ منصوبہ جو تھا وہ سلامتی کونسل کی کمیٹی کے سامنے گیا اور اس کے اندر انہوں نے 4 اہداف جو ہے وہ ان کا تعین کیا ہوا تھا جس کو انہوں نے ڈسٹروائے کرنا تھا. جنرل باجوہ صاحب جو ہیں جو کہ جفا مارنا چاہ رہے تھے بھارت کے ساتھ, انہوں نے کہا نہیں ایسکلیشن ہو جائے گی, اس لیے آپ ایسے کریں کہ جی آپ ان کو نا لیزر پینٹ کریں لیکن بم جو ہے وہ تھوڑی سائڈ پہ گرا دیں. میں نے اس وقت بھی یہ لکھا تھا اور میں اس بات پر ابھی بھی قائم ہوں, بلکہ میں نے 2016 کے وقت بھی یہ کہا تھا کہ جب تک آپ یہ جواب نہیں دیں گے, جب تک آپ اس ایول کو اسی وقت اس کے سر پہ ہتھوڑا نہیں ماریں گے یہ آپ کے گلے پڑ جائے. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ہمیں چلے 4 نہیں تو ان کا جو پی او ایل ڈمپ تھا, اینڈ اٹس اے ہیوج پی او ایل ڈمپ,
जहां से पेट्रोल, ऑयल, लुब्रिकेंट जो है उनकी सारी नॉर्दर्न फोर्सेस को जाता है. वी शुड हैव डिस्ट्रॉयड दैट. सो रिजॉल्व एंड कैपेबिलिटी एंड एश्योरिंग के जी हम रिस्क अवर्स नहीं है, हम एस्केलेशन अवर्स नहीं है. दैट इज द ओनली लेसन दैट यू हैव टू टीच टू इंडिया. मैं आपकी तवज्जो इस बात पर मबजूल कराना चाहता हूं कि ये जो 56 इंच छाती वाले जो मोदी साहब हैं, जब गलवान में इनको फेंटी पड़ी चीन की तरफ से, तो ये भी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे कि चीन जो है वो डर आया. और आपको याद होगा कि उस जमाने में इनके ऊपर बहुत तनकीद हुई भारत में कि ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि चीन डर आया. क्यों नहीं मान रहे थे? क्योंकि इनके ऊपर 1962 की लड़ाई का नफसियाती असर अब तक है. ये जब तक आप ये नफसियाती असर इनके ऊपर नहीं डालेंगे, उस वक्त तक जब भी बकौल आपके, और जो आपने बहुत दुरुस्त कहा, जब भी इनका मूड खराब होगा ये आप पर हमला कर देंगे. यू हैव टू एस्टैब्लिश डिटेरेंस. और कन्वेंशनल डिटेरेंस जो है, रवायती जंग की जो डिटेरेंस है, वो एक लॉन्गर ट्रेजेक्टरी के ऊपर वो होती है कि जिसके अंदर आप तीनों डोमेन्स जो हैं, लैंड, एयर, सी, उसके ऊपर जहां पे भी दुश्मन आप पर वार करेगा वो मुंह की खाएगा. उसको मुंह की खाने के बाद हर दफा ये एहसास होगा कि अगर मैंने अगली दफा ये किया तो मुझे इससे ज्यादा बुरी मार खानी पड़ेगी. सो द वन थिंग दैट यू नीड टू एस्टैब्लिश इज दैट वी आर नॉट एस्केलेशन अवर्स. हैविंग सेड दैट, जैसे मैंने पहले कहा कि जिस भी जो भी अहदाफ आपने जो है वो चूज करने हैं, वहां पे आपने एस्केलेशन को डोमिनेट भी करना है और एस्केलेशन को कंट्रोल भी करना है. कंट्रोल करना है. ये यहां पर तौर पे ये जो बात हो रही है डैम्स के हवाले से, ये एक बहुत अहम बात है. मैं एक हाइपोथेसिस दे रहा हूं. मैं कोई सरकारी वो नहीं हूं, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है, ना ही मुझे पता है मनसूबा साजी क्या हो रही है. बट माइनर स्टूडेंट स्ट्रेटेजी आई एम सेइंग कि आपने उनको एक सिग्नल देना है. मिसाल के तौर पे किशन गंगा डैम ना उड़ाएं आप. किशन गंगा जो है उसका जो पावर जनरेशन यूनिट है उसको स्ट्राइक कर दें, सो दैट दे गेट अ सेंस कि अगर आप ये करने जाएंगे तो फिर इसका ये जवाब होगा. अच्छा एजाज, यहाँ पर हमें लेना है एक वक्फा. विल बी राइट बैक. वेलकम बैक. पाकिस्तान और भारत एक राउंड हो चुका है या एक राउंड अभी होना बाकी है. एजाज हैदर साहब हमारे साथ हैं, उनसे इसी मौजू पे तरह तरह से गुफ्तगू हो रही है. एजाज, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो डिटेरेंस है, जितना भारत ने कार्रवाई की है, अगर डिटेरेंस उसके वज़न के हिसाब से नहीं होता है, महज अलामती होता है, तो फिर भारत ये भी समझ सकता है कि अभी एक मौका बाकी है. असल में हमें इसका जवाब देना है पाकिस्तान का. तो वो 1 राउंड 2 हो सकता है, फिर राउंड 3 पे भी चला जाए. तो किस लेवल का जो डिटेरेंस है वो भारत को जवाबी कार्रवाई से रोक सकता है, जिसका कि जाहिर है कि फिलहाल हिंदुत्व की वजह से बहुत इम्कानात हैं. आपको पता है कि क्या सूरत हाल है. और दूसरे ये कि जो पाकिस्तान फैसला करेगा डिटेरेंस का, उसमें इंटरनेशनल प्रेशर कितना पार्ट प्ले कर सकता है या नहीं कर सकता, उसको रोकने में, उसे महदूद करने में या खुला छोड़ने में. मुसर साहब, ये बहुत ही अहम सवाल है. मैं इसको थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा कि देखिए, ये भारत ने जो ये लिमिटेड वॉर का जो कॉन्सेप्ट है जो शुरू किया, और उसके ऊपर इन्होंने एक्सरसाइज भी की, उसको वैलिडेट करने की भी कोशिश की. उसके अंदर ये पूरा आइडिया था कि जो इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप्स होंगे वो आईबीजीज, 8 आईबीजीज जो हैं उनके अंदर जो है वो स्ट्राइक एलिमेंट्स भी होंगे, सपोर्ट एलिमेंट्स भी होंगे. और उसके अंदर पूरा कॉन्सेप्ट ये था कि जब भारत ने वार करना होगा पाकिस्तान पर, तो 72 से 96 घंटे में जो 2 से 3 आईबीजीज जो हैं वो ब्रेकआउट ऑपरेशंस करेंगी टुवर्ड्स द पाकिस्तानी साइड, और जो उनके पिवट डिविजन्स होंगे वो फॉरवर्ड ऑब्स्टिकल्स पर डिप्लॉय हो जाएंगे. और उसके अंदर पूरा मफरूजा ये था कि भारत जो है वो पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं, चूंकि वो 2 या 3 एक्सिस से उनको टैकल करेगा, तो उनकी जो कोहेजन है उसको डिसरप्ट करेगा और उनको डिफीट करेगा.
لیکن اس کے پیچھے ایک اور بہت بڑا مفروضہ شامل تھا، اور وہ یہ تھا کہ جو بین الاقوامی جو انوائرمنٹ ہے ڈپلومیٹک، وہ بھارت کے حق میں ہوگی. تو اس مفروضے کے اندر یہ تھا کہ چونکہ وہ سارے جو بین الاقوامی ریاستیں ہیں وہ بھارت کے ساتھ ہیں، اور بھارت کے پاس ایک روایتی جو ہے وہ جو لڑائی ہے اس کی صلاحیت پاکستان سے زیادہ ہے، تو بھارت جب حملہ کرے گا تو وہ پاکستان کے دانت کھٹے کر دے گا. اب اس کے بعد چونکہ پاکستان کی ناک سے خون نکلنا شروع ہو جائے گا، تو پاکستان کے پاس دو آپشن ہوں گی، یا تو یہ کہ وہ بیک ڈاؤن کرے، یا یہ ہے کہ وہ جوابی کارروائی کرے. اس جوابی کارروائی میں بھی بھارت پاکستان کے دانت کھٹے کر دے گا، اور اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ بیک ڈاؤن کر دے گا. پورا مفروضہ، یہ پوری ایک تھیوری تھی جس کے اوپر انہوں نے اپنی ایکسرسائزز کی، اس کو ویلیڈیٹ کیا اور سارا کچھ کیا، اور اس کے اندر بہت سارے مغربی مبصرین اور ایکسپرٹس جو ہیں وہ بھی ان کی اقتداء میں جو ہے ان کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے. 2019 میں ہم نے دیکھا کہ یہ سارا جو مفروضہ تھا یہ سر کے بل کھڑا کر دیا ہم نے. تو یہ تو بات ہوئی مفروضے کے حد تک. اب اس کے اندر جو آپ نے ایسکلیشن کی، دیکھیے بات یہ ہے کہ نیوکلیئر اوور ہینگ میں ایسکلیشن جو ہے اس کا رسک تو ہمیشہ ہوتا ہے. سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان جو کلوز کالز ہوئی جس کے اندر کیوبن میسائل کرائسس بھی تھا، ان کلوز کالز کے بعد سوویت یونین اور امریکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ڈائریکٹ لڑائی نہیں ہو سکتی، which means کہ the center has to hold, and center being Central Europe. جو پیریفری ہے وہ ڈی اسٹیبلائز ہو سکتی ہے، جس میں ایشیا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا، لاطینی امریکہ، بلا بلا بلا، پراکسی وارز، دس دیٹ اینڈ دی ادر، ایک کسی کو سپورٹ کر رہا ہے، دوسرا کسی کو سپورٹ کر رہا ہے، which essentially gave to the literature the term instability stability paradox. پاکستان اور بھارت کے پاس وہ سپیس نہیں ہے. استعارے کے طور پر اگر ہم پیریفری کو لیں تو وہ پیریفری جو ہے وہ سب کنونشنل ہے، وہ کنونشنل نہیں ہے جو بھارت کا تصور ہے. اس لیے جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ ہم نے بھارت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایسکیلیشن ریورس نہیں، وہ ہم پہ حملہ کر سکتا ہے کہ دیر از اے اسمال بینڈ جس کے اندر وہ ہمیں سزا دے سکتا ہے. ہم نے ان کو سگنل بیک کرنا ہے کہ بھائی جان وی آر آلسو ناٹ ایسکیلیشن ریورس، ہم آپ کو جوابی کارروائی کریں گے. اس کے بعد اونس فار ایسکیلیشن از آن یو. جو ڈیٹرنس کی جو آپ نے بات کی، ڈیٹرنس کو اسٹیبلش کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا، خاص طور پر جب آپ اس کو روایتی ٹریجیکٹری کے اوپر دیکھیں. اٹ ہیز ٹو بی a longitudinal design, you cannot take a snapshot view of it. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ نے جب بھی ٹاکرا ہوگا، to put it in simple words، اس میں آپ نے ڈومینیٹ کرنا ہے اور اس کو کنٹرول کرنا ہے. ہمارے پاس یہ بہت اچھا موقع ہے، اور اسی لیے میں بار بار اس بات پر مصر ہوں، not because I am a warmonger. جنگ کسی کے لیے بھی اچھی نہیں ہوتی، جنگ ہمیشہ جو ہے وہ کاسٹلی ہوتی ہے، لیکن مستقبل کی جنگ روکنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس وقت جو ہمارے پاس موقع ہے اس کا استعمال کیا جائے اور ایسکیلیشن کو کنٹرول اور ڈومینیٹ اور کنٹرول کیا جائے. دیٹ از دی ایسنس آف مائی آرگیومنٹ اینڈ آئی تھنک دس از سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو ڈو. ورنہ اس کے بارے میں وہی بات ہے کہ جس وقت ان کا موڈ آئے گا، جب بھی موڈ خراب ہوگا وہ پر حملہ کر دیں گے. یہ جو مقولہ ہے آج کل، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ابھی بھی افیکٹو ہے یا فرسودہ ہے کہ جنگ تب تک کنٹرول میں رہتی ہے جب تک شروع نہ ہو؟ دیکھیے اس دفعہ ہوا یہ ہے کہ شیر آیا کہ مصداق، وہ جو بھارت جو بین الاقوامی استعمال کرنا چاہ رہا تھا حمایت، وہ اس کے پاس آئی نہیں ہے. اور میں نے کل ہی پروگرام کیا ہے، میں ایک پروگرام کرتا ہوں تو اس میں ڈینیل ماکی واز ود می، تو میں نے ڈینیل سے یہ سوال پوچھا تو اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ایک تو بھارت اسٹریٹجک اٹانومی کی بات کرتا ہے، روسو یوکرین کے اوپر بھی، اور کئی ایشوز ہیں جن کے اوپر یورپ اور امریکہ چاہ رہا تھا کہ بھارت ایک پوزیشن لے. بھارت ریفیوز ٹو ڈو دیٹ، اور اب لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دفعہ یہ جو بات ہوئی، آپ نے دیکھا نیو یارک ٹائمز کی بھی سٹوری آئی کہ بھارت نے کوئی ثبوت نہیں دیے جس کے اندر پاکستان کے ملوث ہونے کا کوئی معاملہ ہوتا. تو اسٹیٹس ہیو سیڈ، وہ جو اٹیک ہے اس کو لوگوں نے کنڈیم کیا. اس کے بعد انہوں نے بھارت کو کہا کہ جناب آپ اسٹریٹجک اٹانومی چاہتے ہیں، یو آر آن یور اون.
اب آپ کو یاد ہوگا, آپ لوگ یہ ٹویٹر اور سوشل میڈیا کو مجھ سے زیادہ بہتر مانیٹر کرتے ہیں, کتنے بہت سارے یہ جو انڈین اوپینین میکرز کے ٹویٹر ہینڈلز جو ہیں جو زنجیر زنی کرتے پھر رہے تھے کہ جی ہمیں تو جو ہے نا یہ سارے لوگ جو ہے یہ پرسا کر رہے ہیں لیکن حمایت کوئی نہیں کر رہا. اور ان کے جو وزیر خارجہ ہیں جے شنکر صاحب, انہوں نے بھی کہا کہ جی وی نیڈ پارٹنرز, وی ڈونٹ نیڈ پریچرز, وچ از ویری کلیئر کہ ان کے پاس وہ بین الاقوامی حمایت نہیں. اب یہ اپنے اون پر ہے, انہوں نے وار کر لیا, اس وار کے دوران ہم نے جوابی کارروائی کر لی, اس کے بعد اب ہم کو اپنی جوابی کارروائی کرنی. میں اس بات پر بار بار اصرار کر رہا ہوں کہ یہ سمجھنا یا یہ کہنا کہ ہم نے جو ان کے جہاز گرا دیے ہیں دیٹ از انف, دیٹ از ناٹ انف. اوکے ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کہ آپ نے بہت ہی اپنا مضبوط کیس رکھا ہے ایک ہاکش اپروچ کے لیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ. میں اس کو ہاکش نہیں کہوں گا یا نہیں, آئی تھنک ریئلسٹک. سن لیں, ریئلسٹک ہو کچھ بھی ہو, ہاکش اس طرح سے ہے کہ when you are calling for escalation you are saying it's necessary, it's unavoidable and that was the only thing that will teach them lesson. پچھلے 2 ہفتے سے جو ہم بھارت سے جو کچھ ہم سن رہے تھے, مجھے آج کی گفتگو میں, اعجاز کی گفتگو میں تقریباً وہ لگا کہ وہ میرر امیج ہے. پچھلے 2 ہفتے سے وہاں پہ ایگزیکٹلی یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ ہمیں پاکستان کو سبق سکھانا ہے, پاکستان بار بار یہ کرتا ہے ہمارے دیش کے اندر, ہم نے اس کو سبق نہیں سکھایا تو یہ چلتا رہے گا. اور مور اور لیس وہ سیم آرگیومنٹس ہیں. میرا صرف ایشو یہ ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے, یہ ہمارے دیکھیں نا جہاں حملہ کہاں کرنا ہے کب کرنا ہے, ہمارے فوجی ترجمان نے کہا فیصلہ ہم کریں گے اور وہی کریں گے. یہ ٹاک شوز میں یہ باتیں طے نہیں ہوں گی. بھارتی میڈیا نے جس طرح سے پورا وار گیمنگ کی, سب کچھ کیا, میرا خیال ہے ہمیں اس لحاظ سے تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے کہ ظاہر جذبات ہوتے ہیں, جب آپ کے ملک کے اندر حملہ ہوگا تو آپ کہیں گے کہ نہیں ہمیں ڈیفنس کا رائٹ ہے, ہم ریٹیلیٹ بھی کریں گے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جی کہ یہ واحد آپشن ہے ورنہ پھر آپ کی ایگزسٹنس جو ہے وہ تھریٹنڈ ہے, میرا خیال ہے بیکاز وی آر نیوکلیئر نیشنز ہمیں پھر بھی کوشن ارج کرنی چاہیے کہ بالکل اپنے آپشنز کو دیکھیں. میرا خیال ہے آج جو رانا ثنا جو بات کر رہے تھے یا خواجہ آصف بھی کر رہے تھے, وہ اسی چیز کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ آپ کی ڈیسیشن میکنگ میں یہ دونوں تھاٹ پروسیسز ہونے چاہیے. آپ کو کاسٹ بینیفٹ انالیسس بھی کرنا چاہیے. آپ کو صرف یہ جذبات میں کہ جی کہ وہ جس طرح سے ہم بیان بازی سن رہے ہیں نا, ادھر سے بھی سن رہے ہیں یہاں سے بھی سن رہے ہیں, اٹ از سو سملر کہ آپ کبھی کبھی بھول جاتے ہیں کہ یہ کون سے ملک سے بیان. لیکن اس میں کبھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پہل کس نے کی ہے. ٹھیک ہے, ایک دوسری بات ہے کہ ذرا دیکھو نا, نہیں ایک سیکنڈ میری بات سن لیں. ان کا پوائنٹ آف ویو بھی میرر امیج ہے, وہ کہتے ہیں جی پہل ہم نے نہیں کی, پہل آپ نے کی ہے. آپ نے کہا جذباتی, آئی تھنک اٹ از اے لاجیکل ڈیسیژن بیکاز آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پڑوسی کی مینٹل سٹیٹ کیا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی یہ تو ہم نے اعجاز کی بات سن لی نا, انہوں نے نہیں تو آئی ایم اگری کافی ڈیٹیل میں انہوں نے بات کی, تو میں وہی کہہ رہا ہوں, بہت ہی ہمیں خاموشی سے بیٹھ کے سنا, وہ ایگزیکٹلی یہی چیز آرگیو کر رہے تھے, یہ ہم نے سن لی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہو سکتی ہیں. میرا اپنا یہ خیال ہے کیوں ہم انڈین میڈیا کا مذاق اڑاتے ہیں جب وہ وہاں پہ آ کے اسٹریٹجی کے نام پر, ڈیفنس کے نام پر, ڈیٹرنس کے نام پر دے آر ارجنگ کہ جی بس حملہ کرنا ہی ہے, کوئی آپشن نہیں ہے. جب یہ, حالانکہ انہوں نے کہا کہ میں وار مانگر نہیں ہوں, میں وار ہسٹیریا کی بات نہیں کر رہا, وہ ٹھیک ہے اس حد تک, لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ آپ کو پھر بھی اپنا ایک کاسٹ بینیفٹ کرنا ہوگا, آپ کو اپنے ملک کے حالات دیکھنے ہوں گے. آپ نے اوور کانفیڈنس بھی نہیں کرنا ہے کہ جی کہ چونکہ ہمارے پاس یہ ہتھیار ہیں اور ہم نے کئی دفعہ مار کے کر بھی لیے ہیں تو ہمیں ایسکیلیٹ کرنا ہے, ہمیں نیکسٹ لیول پہ جانا ہے. بیکاز دیکھو ایشو کیا ہے, وہاں سے بھی ایگزیکٹلی یہی تھنکنگ ہے. فرسٹ آف آل, اور جب آپ سیڑھی پہ چڑھتے جائیں گے آخر میں کیا ہوگا, کبھی ایک میں چھوٹی سی بات کر لوں کہ جب انہوں نے بات کی کہ کیوبن مسل کرائسس کی, آخر میں کیسے ڈیفیوز ہوا, somebody had to talk to somebody کہ جی ہمیں وی نیڈ ٹو بیک آف, ہم اب بہت دہانے پہ آ گئے ہیں کہ اب ہم فیس ٹو فیس آ گئے ہیں. ڈو وی وانٹ ٹو گیٹ ٹو دیٹ اسٹیج؟ جس طرح کے ہمارے ملک ہیں, جس طرح کے کون ہے جس سے آپ بات کر سکتے ہیں. آئی مین فرسٹ آف آل دیکھیں, دوسری بات ہے آپ بار بار ایسکیلیشن کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, میں تو ریٹیلیشن کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. وہ بھی ریٹیلیشن کی بات کر رہے ہیں. دیکھو ایک بندہ جھوٹ بول رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے, اب اس کو نہیں ہم برابر میں نہیں لے سکتے. یار انٹرنیشنل میڈیا خود مانتا ہے کہ آپ نے کوئی پروف نہیں دیا, تو ہم ان کے بیان کو ہم اتنی وزن نہیں دے سکتے.
in this case آپ برابری نہیں کر سکتے. اپنے سیلف رائچس میں آپ اس جگہ پہ نہیں آ سکتے. آپ کس طرح کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو 100% صحیح ہے. آپ بات کر رہے ہیں ایموشنل سیلف رائچس ایسکیلیشن, میں یہ بات ہی نہیں کر رہا. میں آپ دونوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کی بات درست ہے کہ اب جتنا ہو گیا, اب ہمیں اور لیڈر نہیں چڑھنا چاہیے. فرض کریں 3 مہینے بعد وہ ایک اور چپیٹ ٹکا دیتا ہے, کوئی واردات ہوتی ہے کشمیر میں یا کہیں بھی, بغیر ثبوت دیے وہ کہتا ہے انہوں نے کیا ہے دھڑ, کیا کریں گے پھر؟ اوکے مفروضہ آ گیا نا. فرض کریں مفروضہ نہیں 2016 کے بعد سے کوئی چیز مفروضہ نہیں ہے. فرض کریں کہ آپ ایسکیلیٹ کرتے ہیں, وہ تو آپ کو بتا بھی رہتے ہیں کہ ٹارگٹ یہ ہیں, کشن گنگا ہے, فلانا ہے, ٹھیک ہے نا, انہوں نے بتا بھی دیا. مثال کے طور پہ آپ وہ کرتے ہیں, آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آئندہ کے لیے ڈیٹرنس کریٹ ہو جائے گی. کین یو بی شور؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ رسک لینا پڑے گا. آپ یہ رسک لے کے آخر کہاں تک جا کے کھڑے ہوں گے؟ دوسرا طریقہ یہ کہ ہر 2-3 سال بعد چپیڑ کھاتے رہے. نہیں, ہم نے صرف کھائی نہیں ہے, ہم نے ماری بھی ہے. دیکھیں کہاں ماری ہے؟ نہیں ہسٹری کی بات ہو جائے گی کہ ماضی میں ہماری جو جنگیں ہوئی ہیں, آپ کو پتا ہے کہ وہ جنگیں کیسے ہوئیں, ٹھیک ہے نا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمیں بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے. تکلف نہیں ہے کہ you cannot appease a hegemon. نہیں, یہ اپیزمنٹ کی بات ہی نہیں. یہ اپیزمنٹ انڈیا کے لیے یہ اپیزمنٹ. کم از کم بامبے اٹیک میں اس نے جو ہے وہ آڈیو ریکارڈ پیش کیا تھا کم از کم ہے. اس اپیلے میں اس نے اب تک کیا پیش کیا؟ ہمارا جو سٹانس تھا وہ مورل گراؤنڈ پہ, ڈپلومیٹک گراؤنڈ پہ, ملٹری گراؤنڈ پہ بالکل ٹھیک رہا ہے. ہم نے یہ 2 ہفتے میں ہم نے یہ بات کی ہے. لیکن اب جہاں پہ آپ کھڑے ہیں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اسی جنگی جنون کو ریفلیکٹ نہیں کرنا ہے جو 2 ہفتے ہم نے وہاں پہ دیکھا ہے. آپ نے سینسبلی آگے بڑھنا ہے. آپ نے یہاں کے میڈیا میں کتنا جنگی جنون ہے؟ کون سا جنگی جنون؟ نہیں ایز کمپیئر ٹو نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ جو وہاں سے ہم نے دیکھا ہے 2 ہفتے, دیکھو اٹ از اے فالس. اگر ہم یہاں کے مرر کرنے کتنا جنگی جنون, یہ مرر کی بات نہیں ہو رہی سر. دیکھیں بات سنیں, سمپل سوال ہے. جیسے وسعت نے کہا, ٹھیک ہے, آپ نے بالا کوٹ میں آپ نے ایسکیلیٹ نہیں کیا بقول آپ کے, یوز دا سیم لینگویج, آپ نے ایسکیلیٹ نہیں کیا, آپ نے ایک ریٹیلیشن ماری, وہ بھی ایک طرح سے سمبولک. ڈڈ اٹ ورک؟ ویل ڈڈ اٹ ورک؟ دیکھیں نا, اگر آپ چاہیں, جب آپ چاہیں تو آپ نے آخر 4 سال تک لائن آف کنٹرول پہ آپ نے کیا نا, دونوں نے کیا. نہیں دیکھیں, یہ اتنا نہیں کریں سارا کریڈٹ میرا ہے, سارا بلیم ادھر ہے. جب آپ کسی بھی کانفلکٹ میں ہوتے ہیں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم ناٹ اے ملٹری جنرل, ٹھیک ہے نا, اور وہ ان کا کام ہے, ان کو زیادہ پتا ہوگا. میں تو کبھی کسی کو دوں گا کہ جی کہ آج رات حملہ کریں, گھس کے ماریں, یہاں پہ ماریں, وہ ان کا کام ہے, ان کو پتا ہے. آئی ول لیو اٹ ٹو دیم. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پھر بھی یہ سوچنا ہوگا, آپ کی کاسٹ بینیفٹ انالیسس آپ نے کرنی ہوگی, آپ نے سوچنا ہوگا. اینڈ آئی تھنک پریفرنس شوڈ بی ڈی ایسکیلیشن. یہ جو پوائنٹ آف ویو ہے, اور ان کا پوائنٹ آف ویو ہے ریسپیکٹڈ, کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. آپ نے اگر یہ نہیں کیا تو آپ پٹتے رہیں گے. میرا خیال یہ تھوڑا سا رسکی ہے. میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ رسکی ہے کہ بھارت کی نظر میں آپ ڈر گئے, because then they will hit you every 2 months. یار وہ بھی ایگزیکٹلی یہی کہہ رہے تھے نا 2 ہفتے تک کہ اگر ہم نے نہیں کیا تو پاکستان پھیل جائے گا کہ جی ہم کچھ یار ان کا ایک لانگ ٹرم ہیجمونک ڈیزائن ہے, ہمارا ان پر لانگ ٹرم ہیجمونک ڈیزائن نہیں ہے. آپ ان دونوں چیزوں کو ایک قطار میں نہیں کھڑا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وائنڈ اپ کرنا ہے. یہ موضوع انٹرسٹنگ ہے, اس پہ ہمیں گفتگو کرنی چاہیے اور اس پر بحث بھی ہونی چاہیے ملک کے اندر. ہمیں ایک رائے پہ جو ہے نا آ کے ہم کھڑے ہو جائیں اور پھر وہاں سے ٹس سے مسئلہ ہو, وہ میرا خیال ہے کہ اچھا نہیں ہوگا. بہرحال ہم کل بھی اس پہ بات کریں گے. فی الحال ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ, شب بخیر.